بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، اویسیہ اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کلالہ کے بارے میں، تو آج سورہ نساء کی آخری آیت کے بارے میں بتانا ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر ہے، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں سگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر بھائی بہن ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت تھی، تو اس میں سگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے کہ سگے بہن بھائی جو ہیں ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ان کا حصہ کیسے بنتا ہے؟ بہن بھائیوں میں سے جو بھائی ہے، سگا بھائی، یہ اس کا حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن حصہ بنتا ہے، اگرچہ مقرر نہیں ہے۔ سگا بھائی اسبہ ہوتا ہے، اور جو سگی بہن ہے، عینی بہن بھی کہا جاتا ہے، حقیقی بہن بھی کہا جاتا ہے، سگی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو سگی بہن ہے یہ فرض ہے، یعنی اس کا حصہ مقرر ہے، اور سگے بھائی کا حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن یہ اسبہ ہے۔ تو بہن بھائی، سگے بہن بھائی اگر اکٹھے آ جائیں تو بہن فرض ہونے کے باوجود بھائی کی وجہ سے یہ بھی اسبہ بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر بہن بھائی دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے بھائی کو ملیں گے اور 1 حصہ بہن کو ملے گا۔ تو سگے بھائی کا جو ذکر تھا، اس کی جو تفصیل تھی وہ پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو آج سگی بہن کی جو تفصیل ہے مختصراً وہ عرض کریں گے کہ اگر سگی بہن میت کے باپ کے ساتھ آ جائے تو باپ کی وجہ سے سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر سگی بہن میت کے دادا کے ساتھ آ جائے تو دادا کی وجہ سے بھی سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح سگی بہن اگر میت کی بیوی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بیوی کا حصہ چوتھا بنتا ہے، اور سگی بہن چونکہ 1 ہے تو 1 کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا 2/3 حصہ مقرر ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں 1 سگی بہن آئی تو اس کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ تو لہذا اس مسئلے میں بیوی کا حصہ چوتھا ہے اور عینی بہن، سگی بہن کا حصہ آدھا ہے، تو کل مال کے 4 حصے کر کے 1 حصہ ملے گا بیوی کو، باقی 2 حصے ملیں گے عینی بہن کو۔
اس کے تو 2 حصے بنتے ہیں، لیکن باقی جو ایک حصہ بچے گا وہ رد کے طور پر عینی بہن کو ملے گا۔ اسی طرح اگر سگی بہن میت کے شوہر کے ساتھ آ جائے تو اس مسئلے میں شوہر کا آدھا حصہ بنتا ہے اور عینی بہن کا بھی آدھا حصہ بنتا ہے، لہٰذا یہ دونوں شوہر اور سگی بہن دونوں کل مال میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اسی طرح اگر سگی بہن میت کے بیٹے کے ساتھ آ جائے یا پوتے کے ساتھ آ جائے تو بیٹے اور پوتے کی وجہ سے سگی بہن کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح سگی بہن اگر میت کی بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں سگی بہن فرض نہیں رہے گی، بلکہ یہ سگی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے یہ اسبہ بن جائے گی اور کل مال میں برابر کے شریک ہوگی۔ یعنی اس صورت میں کل مال کے 2 حصے کر کے ایک حصہ بیٹی یا پوتی کو ملے گا، باقی جو ایک حصہ ہے وہ عینی بہن اور سگی بہن کو ملے گا۔ اسی طرح سگی بہن کی جگہ اگر الاتی بہن آ جائے تو اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بنیں گے، کیونکہ الاتی بہن بھی فرض ہے۔ الاتی بہن ایک ہو تو اس کا آدھا حصہ مقرر ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا بھی 2/3 حصہ مقرر ہے۔ یہ سگے بہن بھائی بھی بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح بیٹا بیٹی اکٹھے آ جائیں تو بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، اسی طرح سگے بہن بھائی بھی اگر اکٹھے آ جائیں تو بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں اور بہن کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو یہاں تک تو ان ورثاء کے حصے قرآن پاک سے بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ ان کے حصے بنتے ہیں اور کتنے بنتے ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن سے بیان کی گئیں۔ انشاءاللہ حدیثوں میں ان کے بارے میں، ورثاء کے بارے میں کیا آیا، آئندہ انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔